دیکھیں یا تو آپ جو ہے پاکستان کے جو معاملات ہیں، کانفلکٹ ہے، ٹینشن ہے، ان سب کو ڈیفیوز کر کے آگے کی طرف بڑھیے، تاکہ آج نہیں بلکہ آج سے 2-3 سال کے بعد ایک پاکستان ایک پراسپرس ملک کی طرف جاتا ہوا نظر آئے، پراسپیرٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے۔ لیکن یہ سلیکٹیو کہ یہاں ہم ٹکراؤ نہیں ہونے دیں گے، یہاں ٹکراؤ چلتا رہے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ دونوں چیزیں جب تک آپ دونوں معاملات کو طے نہیں کریں گے، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جوڈیشری کا اور وہ معاملہ چلے گا، اور اس کے نتائج جو ہیں نا وہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ چوائس کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ لہٰذا کوئی درمیانہ راستہ اسی وقت نکلے گا جب آپ ہر طرف ریکنسیلیشن کی بات کریں گے۔ یہ جو سلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ یہاں ہم کر لیں گے یہاں نہیں کریں گے، یہ ہونے دو، یہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں سلیکٹیو اپروچ پالیٹکس میں نہیں چلا کرتی۔ اور اگر سلیکٹیو اپروچ اگر آپ چلائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ یہاں بات دب گئی وہاں بات بڑھ گئی۔ تو میرے نزدیک جو ہے اس وقت ایک بڑی فراخ دلی کی ضرورت ہے، اس وقت آگے کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ پیچھے کی باتوں میں نہ الجھو، یہ 9 مئی کی بات نہیں کر رہے، پیچھے کی باتیں یہ جوڈیشری والی بات کر رہے ہیں کہ جو خط واقعات 2022 کے ہیں آپ کیوں اٹھائے گئے ہیں۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہے جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو ایک حد تک آپ پریشر کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ آپ پھٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہماری جوڈیشری کے ساتھ ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ چھڈو مٹی پاؤ والی پالیسی نہیں چلے گی۔ اگر ایک طرف آپ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی آپ کی یہی اپروچ ہونی چاہیے۔ رسول بخش رئی صاحب، بات ہم کر رہے ہیں مذاکرات کی، ایک مذاکرات کا ذکر تو رانا ثناء اللہ صاحب کر چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سیاستدانوں کو ایک پیج پر لانے کی بات کر رہی ہے۔ اگر حکومت نے انیشیٹو لیا ایک معاملے پر، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے پر بھی حکومت کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اس بارے میں قدم اٹھائے، لیکن آخر رانا ثناء اللہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میڈیا میں کوئی ایسا شو نہیں جس میں کہ مفاہمت کے بارے میں بات نہ کی گئی ہو، ایک سے زیادہ پروگرام نہ کیے گئے ہوں، اور آپ کے اس پروگرام میں ہم کئی مرتبہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ استحکام اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ سیاستدانوں میں مفاہمت نہیں ہوتی، اور پھر معاشی ترقی کا انحصار استحکام پہ ہے۔ یہ باتیں ہمارا سول معاشرہ کر رہا ہے، یہ باتیں ہر سیمینار اور کانفرنس میں ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں ہمارے دوست ممالک بھی کر رہے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کے اندر کے معاملات ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ باہر کی دنیا آپ کی مدد کس حد تک کر سکتی ہے، کہ اپنی مدد خود تو کرو، کہ اپنے حالات کو تو بہتر کرو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دباؤ ہے حکومت پر بھی اور اس کی اتحادی جماعتوں پر بھی، سب تمام جماعتوں پہ اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی، ہر طرف سے دباؤ ہے۔ تو یہ ایک کہ خوش آئند بات ہے کہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن ان سے کم از کم پوچھا تو جائے کہ پچھلے 2-3 سال میں جب ایک پارٹی کو مطلوب کیا جا رہا تھا، متون کیا جا رہا تھا، ان کو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہاں تھی؟ ان کے بیانات کیا ہیں؟ ابھی تک تو جو بیانات ہم سنتے ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے، وہ یہ ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے مجرم، 9 مئی کے مجرم۔ تو یہ اس طرح سے مفاہمت نہیں ہوتی۔ تو اچھی بات ہے، دباؤ ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اعلانات نہیں کیا جا سکتے، ہو سکتا ہے کہ اندر ان کی بات ہو رہی ہو، لیکن شک اور شبہ تو موجود ہے کہ اگر ابھی تک کوئی بات نہیں کی تو آج وہ کیوں بات کریں گے؟ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھے گی، عمران خان سے نہیں پوچھے گی، کسی اور سے نہیں پوچھے گی، حکومت وقت سے پوچھے گی کہ آپ نے جو پرانے زخم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی تو حکومت کا ہی حصہ ہے نا، ختم کیے، ان کے اوپر مرہم پٹی کیے یا نہیں کیے؟ جی بات آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تاریخ صرف حکومت سے پوچھے گی، تو پیپلز پارٹی بھی اسی حکومت کا حصہ ہے، ان سے سوال کیوں نہیں کیا جائے گا؟
بالکل ان سے کیا جائے گا، یہ تو حصہ ہے، اتحادی ہیں. لیکن اس وقت وزیر اعظم کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور سوال بنتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پر ہے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ میاں صاحب کو یہ کردار خود ادا کرنا چاہیے کہ اب وہ سربراہی جماعت کے بننے جا رہے ہیں صدر، اور ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہے اور ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم صاحب ہیں، تو وہ کیوں خاموش ہیں مفاہمت کے بارے میں؟ وہ کیوں قدم آگے نہیں بڑھاتے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی سوال بنتا ہے. دیکھیں ہمیں اس وقت پاکستانی بن کے سوچنا ہے، اس وقت سیاسی جماعتوں کے نمائندے بن کے نہیں سوچنا. پاکستان ایک مشکل صورتحال میں ہے. اس بات کا اگر ادراک ہو جائے کسی کو کہ ہم کس بحران سے گزر رہے ہیں کہ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم ایک جگہ کے اوپر رکے ہوئے ہیں، اور اس کو کم از کم 40 سال لگ گئے. ویسے یوسف رضا گیلانی نے ایک بات بڑی ویلڈ کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی فضل الرحمان سے مذاکرات کر سکتی ہے تو حکومت سے کیوں نہیں کر سکتی؟ اچک زئی صاحب کو صدر بنا سکتی ہے اس تحریک کا، تو پھر حکومت کے ساتھ بھی مل بیٹھے. یہی سوال کیا جا رہا ہے نا کہ ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ کسی اور سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. صاحب لیکن اس وقت جو ہم پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ محاذ رائے کے خاتمے کے لیے تو حکومت کردار ادا کر رہی ہے، لیکن سیاسی استحکام کے لیے جن سے بات چیت کرنی ہے وہاں پر کوئی کردار ادا کرتی کیوں نظر نہیں آ رہی حکومت؟ دیکھیے مریم، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. اگر حکومت نے واقعی مذاکرات کرنے ہیں اور سیاسی تلاطم کو کم کرنا ہے اور سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھنا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حکومت ایک فریم ورک دے سکتی ہے، ایک انیشیٹو لے سکتی ہے. اب دیکھیں جب تک اڈیالہ کے باسی سے براہ راست بات نہیں ہوگی، آپ گیلانی صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، آپ زرداری صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، آپ نواز شریف صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، شہباز شریف صاحب کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا. اب کیا کیا جائے کہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اسپیشلی جو سرحدی پٹی پہ آباد لوگ ہیں، جو شہری لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو جب وہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ اچھا ہے برا ہے، وہ ان کی شخصیت میں خامیاں ہیں خوبیاں ہے کچھ بھی ہے، لیکن جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لیڈر سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اڈیالہ سے رابطہ قائم کر دینا ہے. اب ایک رابطہ پہلے قائم تھا کہ بنی گالہ کے ذریعے انہیں کچھ نہ کچھ براہ راست بات پہنچ جاتی تھی، اب وہ رستہ بھی آپ نے روک دیا ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو یہ اڈیالہ جیل پنجاب کے نیچے ہے، اور اب جو باتیں سننے کو آ رہی ہے وہ مزید اشتعال انگیز ہے کہ کوٹ لکھپت تو چھوڑے، وہ تو پھر بھی قابل قبول ایک جگہ ہے، مت جیل جانی کی باتیں ہو رہی ہے اور بھجوانی کی باتیں ہو رہی ہے. تو اس میں کہاں سے آپ کو مفاہمت کا کوئی پہلو نظر آتا ہے؟ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہے، مانتے ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہوں گے، لیکن ہم تو تب ہی مانیں کہ اب اس سیاسی بحران کا وہ حل نکالے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے مفاہمت پسند ہے اور وہ جو ہے اداروں کے تابع ہے، وہ اداروں کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے. تو یہ پیپلز پارٹی تو بڑی انقلابی پارٹی ہے، انہوں نے تو اپنا امیج ابھی تک جو قائم کیا ہے، پیپلز پارٹی یہی تو بات کر رہی ہے کہ ہم حاضر ہیں مذاکرات کے لیے. آگے سے جواب نہیں آ رہا، وہ لوگ کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پہلے تحریک انصاف کو دعوت دی تھی. سلمان غنی صاحب آج ملے ہیں مریم، یہ جو آج سلمان غنی صاحب ملے ہیں یہ گیلانی صاحب سے پوچھ لے یا زرداری صاحب سے پوچھ لے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ عمران خان سے براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے.